جنگ بدر اسلام اور کفر کے درمیان لڑی جانے والی پہلی جنگ جس نے اسلام کو غلبہ دیا اور کفر کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ جنگ بدر کے بعد حالات انتہائی تیزی کے ساتھ اسلام کے حق میں بدلے اور جنگ بدر کی خبر آج چونکہ سائنس کافی ترقی کر چکا ہے، خبریں بڑی تیزی کے ساتھ کچھ ہی منٹوں میں دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جاتی ہیں۔ 1400 سال پہلے ایسا نہیں تھا، لیکن جب جنگ بدر کے واقعات، جنگ بدر کی خبر دنیا میں پہنچی، خاص کر کے اس وقت کی سپر پاور طاقت تھی ملک فارس اور ملک شام وغیرہ میں، جب جنگ بدر کی خبر پہنچی تو دنیا حیرت میں تھی کہ کیسے یہ پاسبل ہے، کیسے ہو سکتا ہے۔ اور آج بھی جو انگریز مورخین یعنی جو تاریخ داں ہوتے ہیں، جنہوں نے تاریخیں لکھی، اتہاس کار، جنگ بدر کے جو احوال انہوں نے بیان کیے ہیں، جو نقل کیے ہیں، وقت کی قلت ہمارے سامنے دامنگیر ہے، ورنہ میں ایک ایک مورخ کا نام لے کر آپ کو بتاتا کہ جنگ بدر کے بارے میں ان کے کیا تاثرات تھے۔ وہ حیرت میں ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف 313 مسلمان، اس میں کچھ بوڑھے، کچھ بچے، کچھ جوان، اور مالی اعتبار سے جو انتہائی کمزور، طاقت کے اعتبار سے بھی کمزور، ایک لشکر کے لیے، لڑائی کے لیے جن ہتھیاروں کی ضرورت پڑتی ہے، اس زمانے میں جو ہتھیار تھے، تلواروں، نیزوں، برچھیوں کے ذریعے جنگیں لڑی جاتی تھی، تو اسلامی لشکر کے پاس 313 لوگوں کے پاس، آپ سنیں کہ 313 لوگوں کے پاس صرف 2 گھوڑے 70 اونٹ 6 زرہیں، زرہ کہتے ہیں وہ بدن کے اوپر جو لباس پہنا جاتا تھا تیروں سے بچنے کے لیے، اس کو زرہ کہا جاتا ہے، اور کل 8 تلواریں تھیں۔ ہے نا حیرت کی بات کہ 313 مسلمان ہیں، اس میں کچھ بزرگ بھی ہیں، کچھ بچے بھی ہیں، کچھ وہ بھی ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا نصیب نہیں تھا، اور جو کئی دنوں کے فاقے کر کے لڑائی کے لیے، جنگ بدر کے لیے میدان بدر میں پہنچے تھے، اور 2 گھوڑے صرف، تو آپ اندازہ لگائیں کہ پھر وہ لشکر پیدل ہی مدینہ المنورہ سے بدر کے میدان تک گیا تھا۔ 70 اونٹ، 6 صرف ان کے پاس زرہ تھی، اور 8 صرف تلواریں، یعنی لڑائی جب ہوئی ہوگی تو 8 لوگ صرف تلواروں سے لڑ رہے ہوں گے، اور باقی لوگوں کے پاس کیا تھا؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیسے انہوں نے اپنے آپ کو بچایا ہوگا، اور کیسے جو ہے پھر انہوں نے دشمنوں کے ساتھ لڑائی کی ہوگی، جنگ کی ہوگی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف 313 کے مقابلے میں جو کافروں کا لشکر تھا وہ 1000 فوجیوں پر، بہادروں پر مشتمل تھا، جن کے پاس 100 گھوڑے تھے، 700 اونٹ تھے، اور کثیر آلات حرب تھے۔ یہ تمام جو مورخین ہیں، اسلامی مورخین بھی اور جو انگریز مورخین ہیں، اتہاسکار، انہوں نے بھی ان باتوں کو تسلیم کیا، مانا اور لکھا ہے کہ 1000 کا لشکر جن کے پاس 100 گھوڑے تھے، 700 اونٹ، اور ہر ایک کے پاس میں تلوار تھی، ہر ہاتھ میں تلوار، ہر ہاتھ میں نیزے، اور ہر ہاتھ میں تیر و کمان تھے۔ تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ ہم اگر تعداد کے حساب سے اگر دیکھیں تو کوئی مقابلہ ہی نہیں بنتا۔ اپنے سے 3 گنا طاقت کے ساتھ جنگ تھی، یعنی 313 ہے اور مقابلہ کرنا ہے 1000 سے، تو اب اندازہ لگائیں کہ ہر بندے کو اپنے سے 3 گنا یعنی 3 لوگوں سے ایک وقت میں بھیڑنا تھا، اور پھر ان کے پاس ڈھالیں بھی نہیں تھی کہ وہ بچاتے اپنے آپ کو، ان کے پاس تلواریں بھی نہیں تھی کہ وہ صحیح طریقے سے مقابلہ کر پاتے۔
اور دوسری طرف ایک طاقتور لشکر تھا. تو دنیا حیرت میں ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. انگریز مورخین جو ہیں جب جنگ بدر کے احوال اور واقعات لکھتے ہیں تو ان کو یقین نہیں ہوتا کہ آخر وہ کون سی طاقت تھی جس کے بوتے جس کے بل پر 313 1000 سے بھیڑ گئے. وہ کون سی طاقت تھی کہ کمزور جماعت جو ہے طاقتور جماعت کے ساتھ میں لڑنے پر آمادہ ہو گئی. وہ کون سی طاقت تھی جو ان کو گھر سے لے کر بدر کے میدان تک لائی تھی. تو بطور مسلمان ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ایمان کی طاقت تھی. بطور مسلمان ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ محبت رسول کی طاقت تھی. بطور مسلمان ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جذبہ جہاد تھا. بطور مسلمان ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ شوق شہادت، کہ شہادت کا شوق انہیں میدان بدر میں کھینچ لایا تھا. ہر ایک جو ہے اسلام کے نام پر اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پر اپنی جان قربان کر دینا چاہتا تھا. موت کا تو ڈر ہی نہیں تھا وہاں، موت کا تو ڈر ہی نہیں تھا، بلکہ ان کی تو خواہش تھی کہ ہم اسلام کی بقا اور تحفظ کے لیے اور اللہ کی راہ میں اپنی جان جو ہے اسلام کے بقا اور تحفظ کے لیے وہ قربان کر دینا چاہتے تھے. وہ جانتے تھے کہ شہادت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. تو بہت بڑے بڑے سبق جو ہیں امت کے لیے درس جنگ بدر کے دامن میں چھپے ہیں. اور جنگ بدر کا اتہاس جو ہے مسلمانوں کے لیے قیامت تک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے. جنگ بدر جب بھی آپ کو لگے کہ ہم کمزور پڑ گئے ہیں اور دنیا جو ہے ہم کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتی ہے، اور واقعی آج حالات جو ہیں کچھ ویسے ہی ہیں. اکثر و بیشتر جو ہے ہم میں سے کئی لوگ، مسلمانوں سے کئی لوگ جو ہیں حالات کا رونا روتے ہیں. حالات کا رونا روتے ہیں. میں سیندوا میں تھا تو ایک شخص جو ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب دولت عطا فرمائی، کچھ فسادات ہوئے تو ہمیشہ وہ ایک ہی بات لے کر آتے تھے کہ اتنی دعا ہوتی ہے مسجدوں میں، خانقاہوں میں، نمازوں کے بعد علماء حفاظ ہمارے بزرگ جو ہے وہ دعائیں کرتے ہیں، پھر ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ وہ لے دے کر ایک ہی بات لاتے تھے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اس قدر ظلم جو ہے امت مسلمہ کے ساتھ ہو رہا ہے، اس قدر زیادتی ہو رہی، ہمارے بزرگوں کو مارا جا رہا ہے. واقعات جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. عورتوں اور بچیوں کے ساتھ درندگی کی جاتی ہے، مسجدوں پر حملے کیے جاتے ہیں، مسجدوں کو شہید کیا گیا اور مسجدوں کی جگہ پر اب جو ہے بت پرستی کے اڈے جو ہے وہ تعمیر کیے جا رہے ہیں. تو اتنا سب کچھ جب ہو رہا ہے دنیا بھر میں، اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنا انیائے ہو رہا ہے، اس قدر بربریت ہو رہی ہے، تو پھر اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس طرح کے سوالات جو ہیں اکثر لوگوں کے ذہن و دماغ میں ہوتے ہیں، اور اکثر لوگ اس طرح کی باتیں، جب کوئی دنگا وغیرہ ہوتا ہے، فسادات ہوتے ہیں، جب کوئی نقصان جانی یا مالی ہوتا ہے، تو پھر اس طرح کی باتیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے. اور جب ہو رہا ہے تو پھر ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آسمان سے مدد کیوں نہیں آتی؟ تو یہ جو سوالات ہیں ان کا جواب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ٹٹولیں. ہاں، اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں. ہم صرف مسلمان کہلانا چاہتے ہیں. ہمارے بزرگ جو ہے وہ اپنے طور سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، نوجوان اپنے حساب سے جینا چاہتے ہیں، عورتیں اور لڑکیاں اپنے حساب سے جینا چاہتی ہیں. جو اسلام نے جو قانون دیا، جو شریعت دی ہے، مکمل طور پر کوئی بھی اس پر جو ہے عمل پیرا نہیں ہونا چاہتا. ہر کوئی جو ہے آزادی چاہتا ہے، چاہے نوجوان ہو، چاہے عورتیں ہوں، چاہے مرد ہوں، ہر کوئی اپنے حساب سے جینا چاہتا ہے. جب مرضی ہو گئی نماز پڑھ لی، جب مرضی ہو گئی روزہ رکھ لیا،
اور جب مرضی ہو گئی چھوڑ دیا. ہم جو ہے نفس کے کنٹرول میں ہے. ہمارا نفس اگر چاہے تو ہم نماز پڑھ لیں گے, روزہ رکھ لیں گے, تراویح پڑھ لیں گے, اور ہمارا نفس نہ چاہے, ارادہ نہ ہو, چھوڑ دیں گے ہم. مکمل طور پر اطاعت, شاعری اور فرما برداری کا جذبہ لگ بھگ جو ہے ختم ہونے پر ہے. یہ ہماری کنڈیشن ہے, یہ ہمارے حالات ہیں. نہ اللہ کا ڈر ہے, نہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہمارے ذہن و دماغ میں جو ہے کوئی غیرت بچی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا وہ دکھائیں گے. جنگ بدر کے احوال بیان کرنے سے پہلے پھر ایک چیز اور, 313 تھے, بہانہ نہیں کیا. بوڑھے تھے تو وہ بھی میدان جنگ میں آ گئے. بچے جن کی لڑنے کی عمر نہیں, کھیلنے کی عمر ہوتی ہے, بچے جو ہے وہ گڑ گڑاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ ہم کو لے کر چلیں ساتھ میں. کچھ بچوں کو حضور نے لوٹایا کہ نہیں, ابھی تمہاری عمریں لڑائی کرنے کی نہیں ہے, تمہارا مقابلہ ابو جہل جیسے بہادروں سے ہونے والا, جاؤ گھر جاؤ ابھی. تو پتہ ہے آپ کو, کچھ بچے جو ہے نا اپنی ہائٹ زیادہ دکھانے کے لیے پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے, یہ انگلیوں کے بل کھڑے ہو گئے تاکہ وہ ہائٹ ان کی زیادہ نظر آئے. اور یہاں تک کہ ایک بچہ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتا ہے, یا رسول اللہ میں بہادر ہوں, ایک کو چن لیا گیا تھا, اس کو نہیں چنا گیا. تو کہنے لگا کہ آپ نے جس کو چنا ہے نا جنگ کے لیے, میں اس سے زیادہ بہادر ہوں, آپ چاہیں تو کشتی کروا کر دیکھ لیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کشتی کروائی گئی تو یہ چھوٹا بڑے کے کان میں کہتا ہے کہ مجھ کو جنگ میں شامل ہونا ہے, لہذا ہار جا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ بچوں کا جذبہ, ماؤں کا جذبہ ایسا تھا کہ وہ اپنے نونہالوں کو سجا سوار کر جو ہے وہ میدان جنگ کی طرف بھیج رہی تھی. ایسا نہیں کہ چھپ جا گھر میں, ابھی کئی پتھر آ کر سر پہ لگ جائے گا, مسجد شہید ہوتی ہے, ہو جانے دو. بہن بیٹیوں کی عزت و ناموس کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے, ہونے دو, ہمیں کیا لینا ہے. دیش کے دوسرے حصے میں ہو رہا ہے, ہم کو چین سے جینے دو, چین سے جو ہے ہم کو رہنے دو, ہم کو کیا لینا دینا ہے. وہاں ایسا نہیں تھا, بھیجا جا رہا تھا سر پر کفن باندھ کر اس جذبے کے ساتھ کہ اب ہم کو گھر لوٹ کر آنا ہی نہیں ہے. قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. علامہ اقبال نے وہ پورا جنگ بدر کا جو ہے وہ نقشہ کھینچا ہے. تو وہ دو بچے تھے, معاذ اور معوذ, جو ہے ان کی گفتگو تھی, اس کو اپنے اشعار میں ڈاکٹر علامہ اقبال نے پرویا ہے کہ دو بچے جو ہیں وہ جنگ بدر میں, معاذ اور معوذ نام تھا, ان کو ابو جہل کی تلاش تھی کہ ابو جہل دکھ جائے تو ہم اس کو ختم کر دیں. اور وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نامی ایک صحابی سے پوچھتے ہیں کہ چچا جان یہ ابو جہل کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو حیرت ہوئی کہ یہ بچے ابو جہل کا پتہ کیوں پوچھ رہے ہیں. انہوں نے فرمایا بیٹا تم ابو جہل کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو ڈاکٹر علامہ اقبال جو ہے ان کے لفظوں کی ترجمانی کرتی ہے, قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. سبحان اللہ. نے ہم قسم کھا کر آئے ہیں, یا تو مر جائیں گے یا تو پھر اس جہنمی کو آج مار کر ہی دم لیں گے. سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو, ہم نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول کو اس نے بہت تکلیف دی ہے, تو آج ہم قسم کھا کر آئے ہیں کہ اس تکلیف کا جو اس نے رسول اللہ کو پہنچائی تھی بدلہ لے کر رہیں گے, یا تو جان دے دیں گے یا تو پھر ابو جہل کی جان لے لیں گے. 313 تھے اور بھیڑ گئے 1000 کے ساتھ. اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ مولا تو نے وعدہ فرمایا تھا کہ تو ان مجاہدین کی مدد فرمائے گا, لہٰذا مدد فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 23 ہے. چوتھا پارہ اٹھا کر دیکھیں, چوتھے پارے کا چوتھا ہی رکوع ہے, آیت نمبر 123 سورہ آل عمران. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. رب فرماتا ہے بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے, تو اللہ سے ڈرو کہ
کہیں تم شکر گزار ہو، یعنی اللہ کا احسان مانو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ انتہائی بے سر و سامانی کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی۔ کیسے مدد فرمائی؟ سورہ آل عمران پارہ 4 رکوع 4 آیت نمبر 124، اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ۔ رب فرماتا ہے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے؟ 313 کی صفحیں لگانے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام صحابہ سے فرماتے تھے کہ ڈرو مت، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا؟ اور پھر 3000 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے نازل فرمائے۔ 3000 فرشتے ان کی مدد کے لیے نازل فرمائے۔ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر اور تقویٰ کرو اور کافر اسی دم پر تم پر آ پڑے تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیجے گا۔ پہلے 3000 فرشتے بھیجے گئے اور پھر حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قیادت میں پھر 2000 فرشتے، اور ایسے 5000 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے نازل فرمائے، ان کی مدد کے لیے جنگ بدر میں بھیجے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ کب؟ سوچنے والی بات، کب؟ جبکہ وہ خود میدان جنگ میں آئے لڑنے کے لیے، اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، اپنے مال کی، اپنے پریوار کی پرواہ نہیں کی کہ ہمارے پیچھے پھر ہماری اولاد کا کیا ہوگا، بیوی بچوں کا کیا ہوگا، پریوار کا کیا ہوگا، ہماری اپنی جانوں کا کیا ہوگا، کہ ہم 313 ہیں مقابلہ 1000 سے ہے، ہم بچ بھی پائیں گے کہ نہیں بچ پائیں گے، یہ سب نہیں سوچا۔ آئے میدان جنگ میں سروں پر کفن باندھ کر بہانے نہیں بنائے، اور پھر اللہ کی مدد پر بھروسہ کر کے ڈٹ گئے، اور جب ڈٹ گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ پہلے 1000 بھیجے، پھر 3000 کر دیے، پھر 5000 کر دیے۔ اچھا، تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 5000 فرشتے بھیج کر مدد فرمائی۔ ابرہہ نامی بادشاہ کعبے کو گرانے کے لیے چلا تھا، ڈھانے کے لیے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت کے لیے ابابیل کا لشکر بھیجا تھا۔ حضرت عبد المطلب حضور کے دادا جو ہیں وہ کعبے کے دروازے کو پکڑ کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے کائنات کے پالنہار، ہر مکان مالک اپنے مکان کی حفاظت کرتا ہے، لہذا تو اپنے مکان کی حفاظت فرما۔ ہم کمزور ہیں، ابرہہ 1000 ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم اس سے نہیں لڑ سکتے۔ تو چونکہ وہ کمزور تھے، واقعی نہیں لڑ سکتے تھے، کوئی لشکر نہیں تھا ان کے پاس، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت کے لیے ابابیل پرندوں کا لشکر بھیجا تھا۔ اب لوگ کہتے ہیں اب کیوں نہیں آتی آسمان سے مدد؟ اب اس لیے نہیں آتی کہ ایک امریکی تھنک ٹینک، ایک جانچ ایجنسی کے مطابق سن 2009 اور 10 میں دنیا کی ٹوٹل آبادی میں مسلمانوں کی تعداد 1,92 کروڑ، 1 ارب 92 کروڑ جو ہے، یا 1 ارب 57 کروڑ، دو الگ الگ ریسرچ ہے۔ یہ کب؟ 2010 میں۔ دنیا کی آبادی میں سے ہر چوتھا انسان مسلمان، دنیا کی ٹوٹل آبادی میں ہر چوتھا انسان مسلمان۔ یہ کب؟ 2010 میں، 9 اور 10 کی یہ رپورٹ۔ تو ابھی سوچیں آپ، اگلے یہ 12 سالوں میں، اگلے اور 12 سالوں میں جو مسلم آبادی ہے وہ کہاں تک پہنچی ہوگی؟ 57 جو ہے وہ اسلامک ممالک، 57 اسلامک ممالک ہیں اس وقت۔ اس وقت کوئی ملک نہیں تھا مسلمانوں کا، بے سر و سامانی کی حالت میں گھروں سے نکلے تھے۔
اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی سے اعلان نبوت فرمایا. تو جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو جو لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے وہی آپ کی جان کے دشمن بنے، وہی آپ کی جان کے دشمن بنے. آپ پر کئی مرتبہ جان لیوا حملے کیے گئے. شروع میں جو ہے وہ غریب لوگ آپ پر ایمان لائے تو ان کو اس قدر مارا گیا، اس قدر پیٹا گیا، اس قدر ستایا گیا، اس قدر اذیت انہیں دی گئی کہ عرب کے تپتے ہوئے صحراؤں میں حضرت بلال جیسے غلاموں کو رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے سنا ہوگا نا حضرت بلال کے احوال کو. حضرت بلال کے مالک کو جب پتا چلا تھا کہ بلال جو ہے وہ ایمان لے آئے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، تو حضرت بلال کے گلے میں پھندا ڈال کر اور پھر عرب کے ریگستان میں آپ کو گھسیٹا جاتا تھا اور آپ کے سینے پر وزنی پتھر رکھ دیا جاتا تھا اور آپ سے کہا جاتا تھا کہ یہ جو عہد کی صدا تم لگاتے ہو نا بند کرو ورنہ ایسے ہی تم کو مار دیا جائے گا. عہد کی وہ آواز لگاتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. تو اس قدر مارا اور پیٹا جاتا تھا کہ آپ کے گلے میں جو پھندا ڈال کر کھینچا جاتا، سانس تنگ ہو جاتی تھی اور جان نکلنے پر ہوتی تب آپ کو چھوڑا جاتا تھا. کئی غلاموں کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا، کتنے ہی لوگوں کو. اس قدر ظلم ڈھایا گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بڑے خاندان اور بڑے قبیلے کے مالدار شخص تھے، آپ کے ایمان لانے پر آپ کا چچا جو تھا نا آپ کو چٹائیوں میں لپیٹ دیتا تھا اور چٹائیوں میں لپیٹ کر پھر ایک سائڈ سے جو ہے وہ آگ جلا دیتا تھا تاکہ اس سے جو دھواں ہو اور دھوئیں کی گھٹن سے جو ہے آپ کا دم نکل جائے. ایسے مارا گیا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے یا مکہ کے بڑے رئیسوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، لیکن کئی مرتبہ جو ہے آپ پر کفار مکہ کی طرف سے کئی مرتبہ آپ پر حملہ کیا گیا اور اس قدر ستایا گیا کہ آخرکار اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا، اپنا کنبہ اور قبیلہ چھوڑنا پڑا. اور صرف حضور کو نہیں، حضور کے کئی جانثاروں کو اپنا مال، اپنی پراپرٹی، اپنے بنے بنائے گھر بار، اپنے بیوی بچے تک اپنا سب کچھ چھوڑ کر بے سر و سامانی کی حالت میں صرف ایک لباس پر، اور کسی کے بدن پر تو پورا لباس بھی نہیں تھا، صرف ایک لباس پر 300 میل کا جو ہے وہ سفر کر کے ان کو مدینے میں آنا پڑا مکہ سے. انتہائی بے سر و سامانی کی حالت میں، کچھ نہیں تھا ان کے پاس. پھر مدینے میں آ کر انصار مدینہ نے ان کی مدد فرمائی، مدینے کے لوگوں نے ان کو اپنے گلے سے لگایا، اپنے گھروں میں رہنے کے لیے ان کو جگہ دی. اور یہاں تک اتہاس میں ہے کہ ایک صحابی کی 2 بیویاں تھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو میں ایک کو طلاق دے دوں، تم اس سے نکاح کر لو. ہمدردی دیکھیں کہ کس ان کو گلے سے لگایا. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، صرف مجھے مارکیٹ کا پتہ بتاؤ. اور پھر مارکیٹ میں جا کر ہر ایک نے اپنے قدموں پر کھڑے رہنے کی جد و جہد کی، تجارت کی، جس کو جو سمجھ میں آیا وہ، کسی نے کاروبار، کسی نے تجارت، کسی نے مزدوری کرنا شروع کیا. اور اس کے بعد بھی کہ جب اہل ایمان مکہ چھوڑ کر مدینے میں چلے گئے، اس کے بعد بھی جو مکہ کے کفار تھے نا ان کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں پڑا. پھر جو ہے وہ لشکر کشی کر کے مدینے میں پہنچے، لشکر کشی کر کے مدینے میں پہنچے. اور زعم یہ تھا، گھمنڈ یہ تھا کہ یہ جو 300 یا 400 جو لوگ اسلام لائے ہیں ان کو ایک ہی مرتبہ میں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے تاکہ اسلام کا نام و نشان ہی ختم ہو کر رہ جائے. ایک بڑا لشکر لے کر پہنچے اور جب بڑا لشکر پہنچے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمیں مدینے میں رہ کر ہی ان کا دفاع کرنا چاہیے یا مدینے کے باہر نکل کر ہمیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. تو جو لوگ مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں گئے تھے انہوں نے ایک ایک کر کے مشورہ دینا شروع کیا، یا رسول اللہ ہمیں مدینے کے باہر نکل کر کافروں کا مقابلہ کرنا چاہیے. تو جو لوگ مکے سے آئے تھے وہ یہ مشورہ دیتے تھے کہ ہمیں مدینے کے باہر نکل کر پھر جو ہے کافروں کا مقابلہ کرنا چاہیے. اور جو مدینے کے لوگ تھے وہ خاموش تھے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
جو مدینے کے لوگ تھے ان کے جواب کا انتظار کیا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، حضرت سعد جن کا نام ہے، وہ کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم حضرت موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ایک قوم سے جہاد کرنے کے لیے نکلے تو آپ کے لشکر میں جو لوگ تھے ان کو جب پتہ چلا کہ کافروں کا لشکر طاقتور ہے تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، تم جاؤ اور تمہارا خدا جاؤ، فَقَاتِلَا، اور تم جا کر لڑو، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہی بیٹھیں گے، اپنے گھروں میں ہم نہیں جانے والے۔ صحابی رسول حضرت سعد کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم حضرت موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں کہیں گے کہ آپ جاؤ اور آپ کا خدا جاؤ، اے اللہ کے حبیب آپ کا حکم ہو تو ہم سمندر میں کود جائیں، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ اور یہ کفار مکہ کیا ہے یا رسول اللہ، اگر آپ کا حکم ہو تو ہم شیروں سے بھڑ جائیں۔ یہ کفار مکہ کیا ہے، آپ کا اشارہ اور آپ کا حکم ہو تو ہم تو شیروں سے بھیڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا تھا، آپ کا جو حکم ہوگا ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا بدر کی ہسٹری کیا تھی وہ بھی سن لیں۔ ایک کنواں تھا جو ایک شخص بدر بن عامر نے کھودا تھا اور اسی کے نام پر اس علاقے کا نام بدر ہو گیا۔ یہ علاقہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان میں سینٹر میں ہے۔ تو جب اس طریقے سے یہ میدان میں پہنچے، آمنا سامنا جب ہوا تو کفار کی طرف سے چیلنج کیا گیا، کوئی ہے تمہارے اندر جو ہمارے بہادروں سے آ کر مقابلہ کرے؟ چیلنج کیا گیا، للکارا گیا، اور جب للکارا گیا تو 3 لوگ جو ہیں مسلمانوں کے لشکر سے آگے نکلے لڑائی کرنے کے لیے۔ ان سے پوچھا گیا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم مدینے کے لوگ ہیں۔ تو ان کو واپس کر دیا گیا کہ جاؤ، ہم ہماری برابری والوں کے ساتھ میں مقابلہ کریں گے، برابری والوں کو بھیجا جائے۔ لہذا اب جو ہے اسلامی لشکر کی طرف سے حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم اور دوسرے آپ کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور صحابی جو ہیں، یہ مکہ کے لوگ تھے، قریش کے لوگ تھے، یہ میدان جنگ میں آئے اور ان کا مقابلہ 3 مکہ کے بڑے بڑے بہادروں سے ہوا اور ایک ایک ضرب میں ان تینوں نے ان کافروں کو زمین پر ڈھیر کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد پھر وہ گھماسان کی جنگ ہوئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسا کہ ابھی آپ نے سنا دعا فرمائی رب کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں 5000 فرشتوں کا لشکر بھیجا۔ 70 سے زیادہ بڑے بڑے جو کفار مکہ تھے، بڑے بڑے بہادر تھے، وہ قتل کیے گئے، 70 سے زیادہ۔ یہاں تک کہ کل جنگ ہونے والی ہے، یہاں ایک علم غیب کا نقطہ بھی سن درود پاک پڑھنے پہ لوگ علم غیب پر حضور کے سوال اٹھاتے ہیں۔ ابھی کل جنگ ہونے والی ہے، شام کا وقت، 17 رمضان کو جنگ ہونے والی تھی، 16 رمضان کی شام اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان بدر میں نکلے جہاں لڑائی ہونے والی تھی۔ ایک چھڑی آپ کے ہاتھ میں تھی اور نشان لگاتے جاتے تھے، اور نشان کیا تھے؟ یہ ایک ایک نشان حضور علیہ السلام نے لگائے اور فرمایا یہاں پر ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا۔ بڑے بڑے جو بہادر تھے ان کے نام لے لے کر حضور نے نشان لگائے لکڑی سے، یہاں مرے گا ابو جہل۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب لڑائی ختم ہو گئی، جنگ بدر ختم ہوئی، 70 سے زیادہ بڑے بڑے کافر مارے گئے، ابو جہل بھی مارا گیا، کچھ سانسیں اس کی چل رہی تھی، مار مار کر وہ جو دونوں بھائی تھے معاذ اور معوذ، انہوں نے ادھمرا کر دیا، دونوں نے حملہ کیا اس پر۔ تو اس طرح کے سمجھنے کا موقع تک نہیں دیا۔ تو ابو جہل کا ایک بیٹا اکرمہ جس کا نام تھا، اس نے پیچھے سے آ کر حضرت معاذ پر حملہ کیا، تو ایسا حملہ کیا کہ حضرت معاذ کا یہ بازو کٹ کر جو ہے وہ لٹکنے لگا۔ تو وہ لڑائی میں بار بار جو ہے وہ آڑے آتا تھا۔ تو پتہ ہے حضرت معاذ نے کیا کیا؟
پیر کے نیچے رکھ کر اس کو جسم سے الگ کر دیا کہ لڑائی میں آڑے آتا ہے، اور بھاگے تھے اکرما کی طرف کہ مکہ کے فرعون کے بیٹے جب بہادر ہے تو سامنے آ کر مقابلہ کر، یہ کیا نامردوں کی طرح پیچھے سے آ کر وار کرتا ہے۔ دونوں بھائیوں نے مار مار کر ابو جہل کو ادمرا کیا۔ چند سانسیں چل رہی تھی، حضرت عبداللہ ابن مسعود پہنچے، کہتے میں نے دیکھا کہ جہاں حضور نے لائن کھینچ کر بتایا تھا کہ یہاں ابو جہل مرے گا، اسی لائن پر پڑا ہوا تھا۔ یہ علم غیب نہیں ہے؟ بولیے، وہ جو اعتراض کرتے ہیں رسول اللہ کے علم غیب پر، کل کون کہاں مرے گا لکیر کھینچ کر حضور علیہ السلام بتا رہے ہیں، ابو جہل اسی لکیر پر پڑا ہوا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود پوچھتے ہیں، او خدا کے دشمن کیا حال ہے تیرا؟ بڑا گھمنڈ تھا تجھے، اپنے لشکر پر 1000 کا لشکر لے کر آیا تھا، اور تجھے اپنے معبودوں پر بڑا یقین تھا، کیا وہ تیری مدد کے لیے آئے؟ دیکھ ہماری مدد کے لیے اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا۔ تو مرتے مرتے بھی وہ کیا کہتا ہے، میں مر رہا ہوں، مجھے اس بات کا غم نہیں ہے، غم اس بات کا ہے کہ 2 بچوں کے ہاتھوں سے میں مر رہا ہوں، یہ میرے لیے شرم کی بات ہے۔ کسی بہادر کے ہاتھوں اگر مرا ہوتا یا قتل ہوتا تو میرے لیے اعجاز کی بات ہوتی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کی گردن کاٹ کر رسول اللہ کے قدموں میں لا کر پھینک دیتے ہیں، اور اس کی گردن کو دیکھ کر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، میری امت کا فرعون یہ ابو جہل تھا۔ 8 یا 11 جو ہے وہ صحابہ بھی شہید ہوئے۔ 70 سے زیادہ بڑے بڑے رئیسوں کو مکہ کے قیدی بنا کر مدینے میں لایا گیا، باندھ کر ان کو، اور انہی قیدیوں میں حضرت عباس ایمان نہیں لائے تھے، حضور کے سگے چچا، وہ بھی کافروں کی طرف سے آئے تھے، ایمان نہیں لائے تھے۔ قوم کے لوگوں نے غیرت دلائی کہ سب جا رہے ہیں تم بھی چلو، ان کی باتوں میں آ کر یہ بھی آئے تھے، اور 1000 لوگوں کے لشکر کے کھانے پینے کا جو انتظام جو کچھ بڑے سرداروں کی طرف تھا، ان میں سے حضرت عباس بھی تھے، قیدی بنا کر مدینے میں لائے گئے، اور پھر فدیہ لے کر، ہر ایک سے فدیہ لے کر ایک قیمت جو ہے وصول کر کے چھوڑا گیا۔ تو حضرت عباس کی جب باری آئی تو حضور نے فرمایا کہ چچا جان آپ بھی فدیہ دو اور آزاد ہو جاؤ۔ تو کہنے لگے کہ میرے پاس فدیہ دینے کے لیے مال نہیں ہے، غریب ہوں۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ جب یہ آ رہے تھے مکہ سے مدینے میں، تو ایک دیناروں کی تھیلی، لگ بھگ 1000 دیناروں کی تھیلی، علماء لکھتے ہیں کہ اپنی بیوی سے دے کر انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں جنگ سے واپس آ گیا تو ٹھیک، اور نہیں اگر واپس آیا تو یہ کچھ لوگوں کا قرض ہے یہ دے دینا، باقی تم اپنے خرچ کے لیے رکھ لینا۔ یہ دونوں شوہر بیوی کے درمیان کی بات تھی۔ حضور وہاں مدینے میں فرماتے ہیں حضرت عباس سے کہ اور لوگ بھی جو ہے وہ رہائی حاصل کر رہے ہیں، تم بھی جو ہے وہ رقم جمع کرو، رہائی حاصل کر لو۔ تو کہنے لگے کہ میرے پاس کچھ نہیں۔ تب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تھا تمہاری وہ دولت کہاں گئی جو آتے وقت بیوی کو دے کر آئے تھے، اور کہا تھا کہ یہ فلاں لوگوں کو دے دینا اور باقی جو بچے وہ اپنے خرچ کے لیے رکھ لینا۔ تو مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت عباس کے ایمان لانے کی یہی وجہ بنی تھی کہ جو مدینے میں بیٹھ کر مکہ کے حالات کو جانتا ہو پھر وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ علم غیب ہی حضرت عباس کے ایمان لانے کی وجہ بنی تھی۔ تو یہ نقطہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ جو لوگ علم غیب پر سوال اٹھاتے ہیں یا اعتراض کرتے ہیں، جنگ بدر میں جو ہے ان کے لیے علم غیب کا بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ علم غیب کا بھی ثبوت ہے، اور منکرین علم غیب کے لیے جواب ہے اس میں۔ بہرکیف آئیے ہم اپنے اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ اب جو ہے پھر ہمارے لیے اس قدر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے تو مدد کیوں نہیں آتی؟ اس لیے نہیں آتی کہ اب ہم دنیا میں کروڑوں میں ہیں، کیونکہ اربوں میں ہیں، کئی ممالک ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، بیٹھے بیٹھائے ہم رہیں، اپنی خواہشات کے مطابق ہم زندگی گزاریں، اور جب ظلم ہو یہود و نصارہ کفار و مشرکین کی طرف سے تو پھر آسمان سے اللہ کی مدد نازل ہو جائے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے نا۔
ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی خواہشوں کے مطابق جیتے رہیں اور پھر گناہوں پر سزا ملے اللہ کی طرف سے، گناہوں پر سزا ملے، وہ ظالموں کو جب مسلط کر دے تو پھر یہ شکایت کرتے ہیں کہ پھر ہماری دعائیں کیوں نہیں سنی جاتی یا آسمان سے مدد کیوں نہیں نازل ہوتی۔ آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ان لوگوں کی مدد فرماتا ہے جو پہلے خود جو ہیں تقوی کے مطابق شریعت پر پابند ہو کر زندگی گزارتے ہیں، پہلے خود جو ہے وہ جان کی اور مال کی قربانی دینے کے لیے آمادہ اور تیار ہوتے ہیں، پہلے خود جو ہے اسلام کی بقا اور تحفظ کے لیے شوق شہادت میں میدان جنگ میں نکلتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں کفار و مشرکین کے ساتھ میں، پھر وہ کمزور پڑ جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کرتے ہیں کہ مولا ہم کمزور پڑ گئے ہیں، ہماری مدد فرما، تب اللہ مدد فرماتا ہے۔ انتہائی افسوس اور دکھ ہوتا ہے جب ہم ہر سال ماہ رمضان میں قبلہ اول مسجد اقصی اور فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا دل دکھتا ہے۔ ابھی بھی یہودیوں کی طرف سے جو ہے نہتھے مسلمانوں پر مسجد اقصی میں گھس کر نماز تراویح پڑھتے ہوئے لوگوں پر گولی باری کی جا رہی ہے، نوجوانوں کو جو ہے وہ شہید کیا جا رہا ہے، ان پر ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے۔ اور دوسری طرف جو صہیونی دنیا ہے وہ کہتی ہے کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا پورا ادھیکار ہے، پورا حق ہے، اور امت مسلمہ کے وہ نوجوان اور امت مسلمہ کی وہ بہن اور بیٹیاں امت مسلمہ سے جو ہے وہ مدد کی گہار لگا رہی ہیں کہ کہاں ہے اس 57 ممالک کے جو ہے غیور مسلمان، کیا کوئی ایسا نہیں ہے جو ہماری مدد کے لیے آئے؟ اور کتنے دکھ اور شرم کی بات ہے کہ ایک چھوٹا سا ملک ہے جو ناجائز طور پر جس نے قبضہ کیا فلسطین کی سرزمین پر، ناجائز طور پر، غاصبانہ طور پر جس نے قبضہ کیا آج سے 70 سال پہلے، اور قبضہ کرتے کرتے آج وہ جو ہے پورے فلسطین پر قابض ہو جانا چاہتا ہے، ایک چھوٹی سی قوم، اور وہ اسرائیل جو ہے نا ہم زمین کے نقشے پر اگر دیکھیں تو مہاراشٹر کے برابر یا اس سے بھی کچھ کم ہوگا، اور دوسری طرف 57 ممالک ہیں، کروڑوں ہیں مسلمان، ظلم ہو رہا۔ قبلہ اول میں مسجد اقصی میں نماز تراویح پڑھتے ہوئے نوجوانوں پر گولیاں برسائی جا رہی، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے۔ تو بتائیے کیا ایسے میں اللہ کی مدد نازل ہوگی؟ یہ قبلہ اول کو جو ہے وہ لہو کیا جا رہا ہے نماز کی حالت میں۔ تو امت مسلمہ کے لیے سوچنے کا وقت ہے، امت مسلمہ کے لیے یہ جاننے اور سمجھنے کا وقت ہے کہ آخر ہماری کمزوریاں کیا ہیں، ہم کہاں کمزور پڑ گئے کہ ایک طرف اسرائیل جیسا ملک جو ہے جس نے شروع دن سے ہی ہتھیار کے کارخانے، ہتھیار کی فیکٹریاں لگائی، شروع دن سے ہی نئی تکنیک کے ساتھ میں آج پوری دنیا میں جو بڑی سپر پاور طاقتیں ہیں نا وہ بھی، یہاں تک کہ ہمارا بھارت بھی اسرائیل سے ہتھیار، لڑاکو ومان وغیرہ وہ خریدتا ہے، اور دوسری طرف آج بھی 70 سالوں کے بعد بھی وہ ہاتھوں میں پتھر ہے، بم بارود کا مقابلہ پتھروں سے ابھی بھی وہ کر رہے ہیں۔ ایک طرف جو ہے وہ بڑی جو ہے مشینریاں تیار کی گئی، بڑے جو ہے ہتھیار تیار کیے گئے، لڑاکو ومان بنائے گئے، ہوا میں ہی جو ہے میزائل کو نشٹ کر دینے والے یا اس کو ضائع کر دینے والی جو ہے تکنیک جو ہے وہ اسرائیل نے ایجاد کی، اور دوسری طرف وہ ہاتھوں میں پتھر ہے۔ کیا کیا ہمارے حکمرانوں نے؟ ہمارے حکمرانوں نے قوم کے ساتھ میں غداری کی، قوم کے ساتھ میں زیادتی کی، اپنے خزانے بھرنے میں رہے، اور دنیا میں جو ہے انہوں نے اپنا پیسہ لگایا، یہودیوں کے بینکوں میں، نصرانیوں کے بینکوں میں اپنا پیسہ لگایا۔ ہمارا پڑوسی دیش جو ہے نا وہاں پورا دیش تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور وہاں کا حکمران طبقہ لندن جیسے مہنگے ملک میں کروڑوں کی جو ہے ان کی، اربوں کی جو ہے وہ پراپرٹیاں وہاں کے حکمران طبقے کی، وہاں ان کی ہوٹلیں چل رہی ہے، غریب دیش ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے زیادتی کی قوم کے ساتھ میں، قوم کو جو ہے تباہی میں دھکیلا، قوم کو ظالموں کے رحم و کرم پر چھوڑا اور اپنی پراپرٹیاں بنانے میں لگے۔ لیکن یاد رکھیں جب تباہی آئے گی نا تو یہ حکمران بچ نہیں پائیں گے، ان کی دولت ان کو بچا نہیں پائے گی۔ جیسی غداری کی تھی ٹیپو سلطان کے ساتھ میں، اسی کی فوج میں رہنے والوں نے، جب بعد میں ان کی باری آئی
تو انگریز کمانڈر سے وہ کہتا تھا ہاں کہ ہم نے تو تمہارا ساتھ دیا، ہم نے تمہارے لشکر کو اندر آنے کے لیے جگہ دی، اب ہم پر تو رحم کرو۔ تو جانتے ہیں انگریز کمانڈر نے کہا تھا تم وہ غدار ہو جو اپنے رحم دل بادشاہ کے نہیں ہو سکے، جس نے تمہاری خاطر اپنے بچوں کو گروی رکھ دیا، تم اس کے نہیں ہو سکے، تم ہمارے کیا ہوگے، تمہارا انجام بھی جو ہے وہ برا ہی ہوگا۔ تو یہ جو قوم کے ساتھ میں جنہوں نے انیائے، ناانصافی، ظلم اور زیادتی کی نا، قوم کو چھوڑ دیا ظالموں کے رحم و کرم پر، یہ بھی بچیں گے نہیں۔ اللہ کی جب پکڑ آئے گی تو رب تبارک و تعالیٰ ان ظالموں کو بھی نیست و نابود فرما دے گا۔ بہرحال جنگ بدر سے ہمارے لیے سبق ہے کہ جو لوگ اللہ کی ذات پر توکل کر کے اور مکمل اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارتے ہوئے میدان جنگ میں آ جائیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ دوسری ایک بات مسلمانوں کو کبھی نہیں بھولنی چاہیے، یہ جو فتح جو ہے نا، اس کا دار و مدار بڑے بڑے ہتھیاروں پر، ٹینکوں پر نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد پر منحصر ہے۔ رب قرآن میں فرماتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ بہت سی چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے لشکر پر غلبہ عطا فرما دیتا ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، لہذا اللہ کے ہو جاؤ، پھر ساری کائنات تمہارے لیے ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اصحاب بدر کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال عطا فرمائے۔ اصحاب بدر کے ناموں کے حوالے سے علماء لکھتے ہیں کہ ان کے ناموں کا وسیلہ پیش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعائیں مانگی جائے عاجزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ لہٰذا موقع ہے آپ کے پاس، روزہ کھولنے سے پہلے اصحاب بدر کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کریں اور اپنی پریشانیوں سے نجات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کریں۔ رب تبارک و تعالیٰ کریم ہے، وہ اپنے اچھوں کے صدقے میں ہو سکتا ہے کہ ہم بروں پر کرم فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔